تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ احباب زیبا کار، رمضان بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 20واں روزہ ہے جو ہم تکمیل کو پہنچائیں گے، اور پھر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ 20 دن جو ہم نے گزارے ہیں یہ کیسے گزارے ہیں۔ کیا ہم نے ان 20 دنوں کے اندر اپنے رب کو راضی کیا ہے یا ناراض کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے قرآن اور حدیث کی رہنمائی میں یہ دن گزارے ہیں پھر اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور اگر ہم نے مخالفت میں یہ دن گزارے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوگا۔ ہم نے یہ سوچنا ہے میرے بھائیوں، ہے تو رمضان کا سارا مہینہ اللہ کی عبادت کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرنے کا، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر کرنے کا، قرآن کی تلاوت کا۔ یہ پورا مہینہ ہی بڑی اہمیت والا ہے، بڑی ہی فضیلت والا ہے، لیکن اس کے 20 دن جو ہم گزار چکے ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے، ان کی اپنی فضیلت ہے، لیکن میرے بھائیوں جو ابھی 10 دن آنے والے ہیں ان 10 دنوں کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے، بے شمار اس کے فضائل ہیں، اس کی منفرد عبادات ہیں جو پہلے 20 دنوں میں نہیں بلکہ ان 10 دنوں میں وہ عبادت ہوتی ہے۔ یہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے یہ 10 دن جو آنے والے ہیں بڑے اہم 10 دن ہیں۔ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو بھی سستیاں ہوئی ہیں، آج میرے بھائیوں اللہ سے معافی مانگ لو اور یہ تہیہ کر لو، یہ عزم مصمم کر لو کہ آج کے بعد یہ جو 10 دن آنے والے ہیں ان 10 دنوں کے اندر جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش ہم کریں گے، اور راتوں کو جاگیں گے، دن کو عبادت کریں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے۔ اور میرے بھائیوں جیسے 20 دن پہلے ہم نے عبادات کی ہیں، تھوڑی کی ہیں یا جیسی بھی کی ہے، ان سے رفتار کو ہم نے تیز کرنا ہے، زیادہ عبادات کرنی ہے۔ اگر نماز تراویح میں آگے ہم 1 گھنٹہ لگاتے تھے، اب ہمیں ان 10 دنوں میں قیام کے اندر وقت بڑھا دینا چاہیے۔ اگر ہم عام دنوں کے اندر تھوڑا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے اب زیادہ کر دیں۔ اگر عام دنوں میں 1 پارہ آپ پڑھتے تھے ابھی 2 3 پارے آپ روزانہ کے پڑھیں۔ آگے اگر آپ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو آج سے آپ جو ہے نا 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار شروع کر دیں، کیونکہ یہ دن بڑے اہم ہیں، عبادات کے دن ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تھا، اذا دخل رمضان اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ رمضان کا شروع ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنی کمر کو باندھ لیتے، اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے تھے اور زیادہ مستعد ہو جاتے تھے عبادات کے لیے۔ احیا لیلہ، اس کی راتوں کو جاگتے تھے، بیدار ہوتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، صرف خود نہیں جاگتے تھے بلکہ اپنی بیویوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اٹھا کر عبادات کروایا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ طریقہ تھا۔ حالانکہ رمضان کے پہلے 20 دن رسول اللہ سو کر نہیں گزارتے تھے،
بلکہ اس میں بھی بہت زیادہ عبادات کرتے تھے۔ روزانہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، قرآن کا دہر ہوتا تھا، عبادات کثرت کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود آخری عشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کو اور زیادہ تیز کر دیا کرتے تھے۔ یہ 10 دن بڑے اہم آ رہے ہیں، ان میں ہم نے اور زیادہ تیاری کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، اصل میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور جس کی نگاہ میں جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ جس کی جتنی قدر، جس چیز کی انسان کے دل میں جتنی زیادہ قدر ہوتی ہے اتنی زیادہ انسان سنبھال کر رکھتا ہے، اس کا خیال زیادہ رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کے ہاں پیسہ زیادہ اہم ہے وہ پیسے کو سنبھال کر رکھتا ہے، جس کے ہاں کوٹھی بنگلہ اہم ہے وہ اس کو سنبھال کر رکھتا ہے، جس کے ہاں گاڑیاں اہم ہیں وہ گاڑیوں کو سنبھال کر رکھتا ہے، اور جس کی نظر میں رب اہم ہے، جس کی نظر میں رسول اہم ہے، جس کی نظر میں جنت اہم ہے، پھر وہ جنت کے لیے اس کی حفاظت کرے گا، اس کے حصول کے لیے تگ و دو کرے گا، رسول کی ناراضگی کو نہیں لے گا، رب کی ناراضگی کو نہیں لے گا، کیونکہ جو رسول کی مخالفت کرے گا وہ رب کی مخالفت ہے، جو رسول کی مخالفت کرے گا رب کو ناراض کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے آج یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے ہر چیز سے بڑھ کر اہمیت دینی ہے تو اللہ کے فرمان کو دینی ہے، رسول اللہ کے فرمان کو دینی ہے، جنت کے حصول کو دینی ہے، کہ جیسے بھی ہوگا ہم جنت حاصل کریں گے، جیسے بھی ہوگا ہم جنت کے لیے دن رات ایک کر دیں گے۔ یہ 10 دن ہم نے سونا کم ہے، رب کو زیادہ یاد کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 10 دن ہمارے مقدر میں رب نے اگر کر دیے تو ہو سکتا ہے کہ آخری یہ 10 دن ہو، اس لیے کسی کی عمر کا پتہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کوئی 30 سال میں مر جائے، کوئی 50 میں، کوئی 60 میں، کوئی 70 میں، یہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آخری رمضان سمجھیے اس کو، یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے ہم آگے بھی جئیں، لمبی آس امید نہ رکھیے۔ صحابہ کرام ہمیشہ نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھتے تھے، ہم تو رمضان کو آخری رمضان نہیں سمجھتے، ہم تو بڑی لمبی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو 100 سال جینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دن آخری دن سمجھیں، کہ یہی سمجھیں کہ بس یہ رمضان ختم ہوگا ہماری موت ہے۔ اس قدر ہم نے تیاری کرنی ہے، اس قدر ہم نے محنت کرنی ہے۔ اس مہینے کے اندر 2 عبادات بڑی اہم عبادتیں ہیں جن کے لیے ہم نے تگ و دو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ 2 عبادات میں سے پہلی عبادت ہے اعتکاف کرنا۔ یہ بہت اہم ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایک خیمے میں بند کر لینا۔ میرے بھائیوں، لوگ چرس پی کر جیلوں میں جاتے ہیں، لوگ ڈاکے ڈال کر جیلوں میں بند ہوتے ہیں، اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، لوگ زنا کر کے جیل میں جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے جو اپنے اللہ کے لیے 10 دن کے لیے اپنے آپ کو قیدی بنا لیتا ہے کہ میں نے رب کے لیے قید ہونا ہے، دنیا سے ناطہ توڑنا ہے، دنیا سے تعلق توڑنا ہے، اور رب کے لیے مسجد میں بیٹھ کر رب کو یاد کرنا ہے، رب کے سامنے سجدے کرنے ہیں، دن رات اپنے رب کو راضی کرنا ہے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، اور ادھر رمضان ختم ہو ادھر رب اعلان کر دے، اے میرے بندے جا، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر کے تیرے لیے جنت لکھ دی ہے۔ یہ محنت ہونی چاہیے، اور یہ اعتکاف بہت اہم ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ باہر ہوگا تو دنیا کے معاملات بڑے ہیں، دنیا کے کام بڑے ہیں۔ اگر ہم باہر ہوں گے، کبھی کوئی معاملہ بن گیا، کبھی کوئی معاملہ بن گیا، ہو سکتا ہے کہ اچھی طرح ہم عبادت نہ کر سکیں، لیکن جب اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کام ہی صرف عبادت ہوتا ہے اور تو کام ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک اعتکاف کیا ہے، ہر سال اعتکاف کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے، 1 سال اعتکاف نہ کر سکے رمضان میں تو رسول اللہ نے اس کی قضا غیر رمضان میں دی۔
رمضان کے بعد اعتکاف کیا۔ یہ تھا جذبہ رسول اللہ کا اعتکاف کے لیے۔ ہر سال بیٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشرے میں بیٹھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ دوسرے عشرے میں بھی بیٹھنا ہے، دوسرے میں بیٹھے، اور پھر جب 20 دن مکمل ہوئے تو رسول اللہ نے کہا جس کی تلاش تھی وہ ان 20 دنوں میں نہیں ہے، وہ آگے ہے، لہذا آخری عشرے میں بھی اعتکاف ہے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ آخری عشرے میں بھی بیٹھے رہے۔ میرے بھائیو، اعتکاف بڑی اہم چیز ہے، اور اعتکاف مسجد میں ہے، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے۔ اگر خواتین کے لیے محفوظ جگہ ہے، محفوظ جو ہے نا ان کی عزت کا دفاع ہے، تو پھر مسجد میں خواتین اعتکاف بیٹھیں گی۔ اگر ان کی عزت کو خطرہ ہے تو پھر عزت بچانا فرض ہے، اعتکاف فرض نہیں ہے، اعتکاف فرض نہیں ہے۔ عزت بچانا، عصمت بچانا یہ فرض ہے۔ اگر خواتین کے لیے مسجد میں کوئی اہتمام نہیں، عزت محفوظ نہیں، اور پردے کا اہتمام نہیں، کوئی اعتکاف بیٹھنے کا جو ہے نا اس کے لیے بندوبست نہیں، تو پھر خواتین گھر میں رہیں، اللہ اللہ کرے، اعتکاف نہ بیٹھے۔ لیکن اعتکاف اگر بیٹھنا ہے تو مسجد میں، گھر میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جس قدر ہو سکے اعتکاف کا اہتمام کیجئے، مسجدوں کے اندر اعتکاف کیجئے، اپنے رب کے لیے 10 دن لگائیے کہ ہم نے اپنے رب کے لیے یہ 10 دن بیٹھ کر عبادت کرنی ہے، ریاضت ہونی چاہیے، ہمارے اندر للہیت آ جائے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ جوش ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے میرے بھائیوں، کئی اللہ والے ہم نے دیکھے ہیں جو بڑے جذبے کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایک بزرگ ہیں، میں انہیں جانتا ہوں کہ وہ ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ ایک سال وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وفات سے پہلے ان کا بیٹھنے کے اندر یہ تکلیف تھی کہ ان کے پاؤں جو ہے نا ان میں سوچن آ گئی تھی۔ گھر والوں نے منع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، آخری عمر تک وہ جو ہے نا اعتکاف کرتے رہے، ہر سال اعتکاف کرتے رہے، یہ بیماری بھی نہ دیکھی۔ میرے بھائیوں، ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے آخری شاید لمحات ہیں، اعتکاف کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجئے، تاکہ رب راضی ہوگا، رب راضی ہوگا تو انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ اگر رب ناراض ہو گیا تو جنت مل سکتی؟ ہمارے عمل ہمیں جنت میں لے کے جانے والے نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک بندہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک سیکنڈ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، جب تک اس کے ساتھ اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت شامل نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیونکہ رب نے جو ہمارے اوپر انعامات کیے ہیں، اگر ایک آنکھ ایک طرف رکھ دی جائے اور دوسری طرف ساری زندگی کے نیک اعمال رکھ دیے جائیں جن میں ایک گناہ بھی نہ ہو، تو وہ آنکھ کے بدلے میں وہ نیکیاں ساری کی ساری زیرو ہے، کوئی وزن نہیں ان کا۔ تو یہ اعتکاف کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اور دل میں یہ بات رکھنی ہے کہ اے ربا، ہم جتنی بھی عبادات کر لیں تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیری رضا کے محتاج ہیں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اور دوسرا کام میرے بھائیوں، اعتکاف کرنے کا ایک مقصد بھی یہی ہوتا ہے، وہ عام بندے کو بھی کرنا چاہیے جو اعتکاف نہیں بیٹھا، وہ لیلۃ القدر کا اہتمام ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ لیلۃ القدر بڑی اہم چیز ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے لیلۃ القدر کی رات۔ ایک بندہ 1000 مہینہ
لگاتار عبادت کرے، نمازیں بھی نہ چھوڑے، قرآن کی تلاوت بھی نہ چھوڑے، ذکر اذکار بھی کرتا رہے، ہر نیکی کا کام کرتا رہے، اس کا 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف ہے، لیلۃ القدر کی رات کی عبادت ایک طرف ہے، اور یہ پھر بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات بڑی اہم ہے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا کہ فلاں رات ہے، امت کو بتا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، دیکھا 2 صحابی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھڑایا، ان کے درمیان صلح کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس لیے آیا تھا باہر کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتلاؤں، لیکن تمہاری لڑائی کو ختم کرتے کرتے اللہ نے میرے ذہن سے نکال لی ہے کہ وہ رات کون سی ہے، لیلۃ القدر والی۔ اب تم نے 5 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، آخری عشرے کی 5 راتیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں ہیں، یہ لیلۃ القدر ان میں سے کسی ایک میں ہے، پکی ایک جگہ نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی رات گھومتی رہتی ہے، کبھی 21 کو آئے گی، کبھی 25 کو آئے گی، کبھی 23 کو آئے گی، کبھی 27 کو آئے گی، کبھی 29 کو آئے گی۔ اس لیے جو بھائی 2 یا 3 راتیں جاگتے ہیں، ہو سکتا ہے تم 3 راتیں جو جاگے ہو ان میں لیلۃ القدر نہ ہو، 4 جاگے ہیں لیلۃ القدر نہ ملے، 5 راتیں جاگنی ہیں، اور 5 راتیں جو جاگے گا اس میں عبادت کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، تو انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات اس کو لازم مل جائے گی جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ بڑی اہم رات ہے، بڑی ہی اہم رات ہے، اس کے لیے تگو دو کیجئے، اس کے لیے محنت کیجئے، اس کے لیے بھاگیے، راتوں کو بیدار رہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری عشرہ پورا جاگتے تھے۔ شروع میں حدیث پڑھی ہے کہ شدّ میزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے تھے، مضبوط کر لیتے تھے۔ احیا لیلہ، اس عشرے کی جو راتیں ہیں ان میں بیدار ہوتے تھے، جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ہر گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی رات کو جاگے، خود بھی لیلۃ القدر کو تلاش کرے، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اپنے بیٹوں کو بھی اٹھائے، اپنی بیٹیوں کو بھی اٹھائے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے اس رات کو بیدار رہ کر، کیونکہ یہ بھروسہ نہیں تھوڑی ہے اتنی بڑی آفر۔ میرے بھائیوں، ایک بات مجھ کو بتلاؤ، کسی بندے نے لندن جانا ہو یا سعودیہ جانا ہو یا پھر امریکہ جانا ہو، کسی ملک میں بھی اس کو بتا دیا جائے کہ آپ نے صبح رات 1 بجے ایئرپورٹ پر پہنچو گے اور آپ کا جہاز اتنے بجے اڑان بھرے گا، اگر آپ لیٹ ہوگے تو ہماری ذمہ داری نہیں، آپ نے کیا سو جانا ہے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ ڈرتے ہیں کیوں؟ پیسے لگے ہیں، مال لگا ہے، نہیں جاگ سوئیں گے، بیدار رہیں گے، خود بھی بیدار رہیں گے، گھر والے بھی بیدار رہیں گے کہ یہ جانے والا ہے، مہمان ہے، ابھی رخصت ہونے والا ہے، بیدار رہیں گے، اس کو بیدار رکھیں گے، باتوں میں مشغول رکھیں گے کہ کہیں سو نہ جائے، اس کی فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، جو دنیا کی فلائٹ مس نہیں ہونے دیتے تو یہ جنت کی فلائٹ کیوں مس ہونے دیتے ہیں ہم لوگ؟
ہر سال ہماری زندگی میں یہ فلائٹ آتی ہے اور ہمیں پکارتی ہے کہ میں تیار کھڑی ہوں، جو سوار ہونا چاہتا ہے سوار ہو جائے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے مجھ پر سواری کرے، پیسہ نہیں لگے گا، مال نہیں لگے گا، صرف وقت دینا ہے، رات کو جاگنا ہے، یہ تمہارا کام ہے، جنت کی فلائٹ ہے، اللہ کی مغفرت ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے ایمان اور احتساب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس کو گناہوں کی معافی کا پروانہ مل گیا، اللہ کی قسم وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا ہوگا اور احتساب، ایک تو اجر کی نیت رکھنی ہے، احتساب۔ ہمارے ملک میں آج کل یہ تو بڑا نعرہ ہے کہ ہم احتساب کریں گے، نہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہر کسی کا احتساب ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اپنا احتساب کرو، پہلے اپنا احتساب ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کیا، کہاں سے مال کمایا ہے، کتنا حلال کا ہے، کتنا حرام کا ہے، کتنا زندگی میں جھوٹ بولتا ہوں، کتنا زندگی میں سچ بولتا ہوں، کتنا دھوکہ کرتا ہوں، کتنا فریب کرتا ہوں، سب چیزیں، کتنا مسلمان بھائی کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے اپنا احتساب ہے۔ اسلام نے پہلے اپنا احتساب سکھایا ہے، دوسرے پہ گرفت مت کیجئے، پہلے اپنی طرف کیجئے کہ میں کیا ہوں۔ اگر آپ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو یاد رکھنا 4 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی طرف ہوتی ہے، اور یہ 4 انگلیاں سبق دے رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کے بندے ادھر کیا اشارہ کر رہا ہے، پہلے اپنی طرف تو دیکھ، تو کیا کر رہا ہے، پہلے اپنے من میں دیکھیں، پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور لیلۃ القدر کو حاصل کریں۔ کسی کے اوپر کوئی طعن و تشنیع نہ کریں، پہلے اپنا احتساب کریں۔ اپنا احتساب ہوگا گناہ معاف ہوں گے، احتساب نہیں گناہ معاف نہیں، ایمان اور احتساب ہوگا اور لیلۃ القدر کا قیام ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کی زبان سے گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے یہ 5 راتیں بیدار ہونا ہے، راتوں کو جاگنا ہے، اور اس کے لیے آپ اگر دن کو سوئیں گے تو تب جا کر رات کو جاگیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں دن کو بھی ہم جاگتے رہیں اور رات کو جاگ لیں، پھر نہیں ہوگا۔ دن کو سوئیں، جتنا بھی آپ سو سکتے ہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے سوئیں، زور کے بعد قیلولہ کریں، اور رات آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور اس رات کے اندر دعائیں کریں، استغفار کریں، معافی کا دن ہے، اور ہر عبادت تھوڑی تھوڑی کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث کے الفاظ کی قرآن کیا کہتا ہے؟ خیر من الف شہر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک بندے نے 2 نفل پڑھے، ایک طرف اس کی زندگی کی عبادات ہیں، ایک طرف اس کے 2 نفل انشاءاللہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہو جائیں گے، ایک طرف وہ ساری زندگی 1000 روپیہ خرچ کرتا رہے، ایک طرف اس کے لیلۃ القدر کے رات میں 1000 روپیہ خرچ کرنا افضل ہو جائے گا۔ وہ جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ باقی 1000 مہینے سے افضل ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا پیکج ہے میرے بھائیوں، اگر حساب لگایا جائے 1000 مہینے کا تو تقریباً 83 سال کی عمر بنتی ہے۔ 83 سال کی عمر، 83 یا 84 سال۔ ایک رات جاگنا ہے، ایک رات حاصل کرنی ہے، 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس سے بہتر، اتنی نہیں، اس سے بہتر۔ تو پھر ہم کیوں نہیں بیدار ہوتے؟ ہمیں کیوں فکر نہیں ہے؟ ہمیں کیوں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں؟ حقیقت بات ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، 100% گارنٹی سے، کہ یہاں کوئی ایک بندہ اعلان کر دے، ایک بندہ اعلان کر دے، اس بندے کے لیے جو بالکل فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کی بات کر رہا ہوں، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، آپ اعلان کر دیں کہ جو بندہ 1 مہینہ عشاء اور فجر مسجد میں آ کر پڑھے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا،
تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، ہر نماز میں 20,000 روپیہ اس کو انعام دیا جائے گا، تو اللہ کی قسم آپ کو مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ کیوں؟ اہمیت ہے، ہم نے اہمیت پیدا کرنی ہے اپنے دل میں لیلۃ القدر کی، کہ اس رات کی اہمیت بڑی ہے، اور جس کی اہمیت رسول اللہ نے بیان کی، جس کی اہمیت قرآن نے بیان کی، اور جس کی اہمیت کے لیے رسول اللہ خود بیدار ہوتے رہے، خود جاگتے رہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے اس کا۔ لیکن آج امت سو کر گزار رہی ہے، سو کر گزار رہی ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، عبادات کے لیے تیار نہیں، لیکن دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پورا رمضان کا مہینہ ہمارا کس طرف گیا ہے؟ کوئی پی ٹی آئی کے پیچھے بھاگتا ہے، راتوں کو جلسے، دن کو جلسے، اور عمران خان تقریر کبھی لاہور کرتا ہے، کبھی کراچی کرتا ہے، اور ہمارے لوگ کوئی چکسواری میں بیٹھے اسکرین پہ سن رہے ہیں، اور کوئی جو ہے نا اسلام گڑھ میں، کوئی میرپور میں۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ رسول اللہ کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن جب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو سامنے 2 بندے ہوتے ہیں، 4 بندے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ حالت ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادات کا مہینہ، ہم نے عبادات کو چھوڑا، ہم نے سیاست کو پکڑا۔ گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، لٹ جاؤ گے۔ رمضان زندگی میں بار بار نہیں آئے گا، یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ جب بھی ایک آیا دوسرا اس کے ساتھ، جو حکومت میں آتا ہے دوسرے مل کر اس کو ہٹاتے ہیں۔ یہ ان کا جو ہے نا ترہ ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ ہم کیوں اپنی عبادات ضائع کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے طریقے؟ حقیقت بات ہے، یہ رات کو جو جلسہ ہوا ہے، تراویح لوگوں نے چھوڑی ہے، حالانکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو بندہ قرآن کو سنتا ہے، شوق کے ساتھ سنتا ہے، کل قیامت کے دن رسول اللہ کی زبان ہے، قیامت کے دن قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ لیکن ہمارے لوگوں نے رسول کی بات پر اعتبار نہ کیا، تراویح پڑھنے کے بجائے وہ تقریر سننے کے لیے دور دور سے لوگ پہنچے ہیں، سکرین پہ پہنچے ہیں کہ تقریر سنیں گے۔ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا، میں مطلق طور پر کہتا ہوں، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، یا جو ہے نا پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، جو یہ کام کرتا ہے رمضان کی برکات کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ لیڈر بھی ذلیل ہو گیا، وہ کارکن بھی ذلیل ہو گئے، کیونکہ رسول کے فرمان کے آگے اپنی باتیں کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ کامیابی ہے، وہ کامیابی ہے۔ اور جن کو رسول کی بات کا احساس نہیں، ان کو کیا کامیابی کا جو ہے نا، ان کو کیا لگے کہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ جب تک رسول کے فرمان کے ساتھ بے وفائی کرتے رہو گے، نہ دنیا میں سکھ کا چین کا سانس لوگے، نہ آخرت میں لوگے۔ اگر چین چاہتے ہو تو رسول اللہ کا دامن تھانیے، اگر چین چاہتے ہو تو قرآن کو سینے سے لگائیے، اگر چین چاہتے ہو تو یہ رات آ رہی ہے، ان راتوں کو جا کر اپنے رب کے سامنے دعائیں کیجئے، اے اللہ چین دے، اے اللہ سکون دے، اے اللہ مال دے، صحت دے، اولاد دے، جو چیز چاہیے رب سے مانگے، رب دے گا۔ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ نوکریاں ملے گی، سڑکیں ملے گی، لیکن تم رب کو پکارو، رب ہر چیز دینے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ لیلۃ القدر کی راتوں کو بیدار ہو کر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا